السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنی فیملیز کے ساتھ سیف ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ سب کی سپورٹ اور دعاؤں کا بہت بہت شکریہ۔ تو ایک بار پھر لاڈلی امبر، خوبصورت امبر، کیا کہتے ہیں، چہیتی امبر نے اپنی اماں ابا کا سر فخر سے بلند فرما دیا، کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو بھائی کیا کیا آج کیا نیا چاند چڑھا دیا؟ ویسے تو ویڈیو میں کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ اس پہ ریاکشن دیا جاتا، سمپل سی ویڈیو تھی۔ بس دونوں ساس اور بہو جو ہیں وہ مفتہ خانے پہنچ گئیں امی کے گھر میں۔ ساس کو تو بھائی وہ کہتے ہیں نا، اتنی کوئی مفتہ کھانے کی لت لگی ہوئی ہے، جدھر جاتی ہے پتھلڑ مار کے وہاں پہ بیٹھ جاتی ہے، جب تک وہاں سے کھا ٹھوس پیٹ نہ بھر لیں تب تک وہ وہاں سے اٹھتی نہیں ہے۔ افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ یہ لوگ کس طرح کا پاکستان میں کلچر پروموٹ کر رہے ہیں کہ بھائی اب ماں باپ جو ہے نہ صرف بیٹیوں کے رشتے دیں گے، ٹرک بھر بھر کے جہیز بھی دیں گے، کیونکہ بھائی جتنے بھی انفلوئنسرز ہیں نا، آپ اس چیز کو سیریس لیں، ان کا ہمارے معاشرے پر بڑا گہرا اثر پڑتا ہے۔ ان کی جو چیزیں ہوتی ہیں، جو یہ چیزیں رسومات اور شادی بیاہ اور جو بھی آپ کو چیزیں دکھاتے ہیں نا، اس کا بڑا معاشرے پہ یہ چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں اور لوگ ان چیزوں کو پھر فالو کرتے ہیں۔ تو یہ دکھا رہی ہے شبانہ کی فیملی کہ نہ صرف بیٹیوں کو ٹرک بھر بھر کے جہیز دینے ہیں، بلکہ اپنے دامادوں کو بھی گھر جوائی کے طور پہ رکھنا ہے۔ مطلب کہ گھر جوائی ہی ہے نا، وہ 5 دن وہ اپنے کیا کہتے ہیں سسرال میں ہوتے ہیں، یعنی کہ یہ امبر کے گھر ہوتے ہیں اور گڑیا اپنے شوہر کو لے کے ادھر بیٹھی ہوتی ہے، اور 2-4 دن بیچ میں وہ اپنے گھر ہوتی ہیں۔ تو پھر یہ گھر جوائی ہوگے، گھر داماد ہی ہوگے۔ اتنا گندا کلچر یہ لوگ پروموٹ کر رہے ہیں۔ کوئی بیٹی کو مسئلہ ہونا ہے تو ماں باپ، کوئی بیماری ہونی ہے، کوئی کپڑا خریدنا ہے، کوئی لین دین کرنا ہے، یہ اتنا گندا کلچر پروموٹ ہو رہا ہے۔ اب آنے والے ٹائم میں شاید ہماری جو بیٹیاں ہیں وہ سسرال کو جوتے کی نوک پہ رکھیں گے، اور جو بیٹے ہیں نا وہ ماں باپ کو کوئی ویلیو نہیں دیں گے، ماں باپ ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہوں گے، جو کچھ ہوگا سسرال والے ہوں گے۔ کیونکہ وہ جب یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں تو لوگ اسی چیز کو فالو کرتے ہوئے اپنی بیٹیاں بھی دیں گے، ساتھ میں کیا کہتے ہیں بیٹیوں کے جو ناد رکھ رہے ہیں وہ بھی شادی کے بعد ماں باپ ہی اٹھائیں گے۔ تو آنے والے وقت میں جو لڑکے ہیں نا وہ اسی طرح کی بیویوں کی ڈیمانڈ کریں گے کہ نہ صرف ہماری بیویاں کماتی ہوں بلکہ اچھا خاصا کماتی ہوں، اس کے بعد پھر وہ جہیز میں گھر بھی لے کے آئیں، جہیز میں گاڑی بھی لے کے آئیں، سامان بھی لے کے آئیں، اور ہماری شادی کے بعد بھی ہماری تمام ذمہ داریاں جو ہیں جو بیوی کی مرد پہ ہوتی ہیں، جو بھی کہ بیوی بیمار ہونی ہے تو میڈیسن شوہر نے لے کے آنی ہے، یا گروسریاں کرنی ہیں، یا کوئی بھی مسئلے مسائل ہونے ہیں، بچے پیدا ہونے ہیں، بچوں کی دیکھ بھال ہونی ہے، وہ مرد کی ذمہ ہوتی تھی، سسرال والوں کی ذمہ ہوتی تھی۔ لیکن اب لڑکے یہ ڈیمانڈ کریں گے کہ بھائی نہیں، ہم نے کچھ نہیں کرنا، ہم نے صرف تم لوگوں کی بیٹیوں سے شادی کرنی ہے، باقی تمہاری ذمہ داریاں ہیں۔ تو یہ اس طرح کا گندا اور بدبودار کانٹینٹ اور کیا کہتے ہیں کلچر پروموٹ کرنے پہ لگی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ کیا اس کو کہوں میں، کلچر تو نہیں کہوں گی، ہمارا کلچر تو اس چیز کو پسند کرتا ہے، ناپسند کرتا ہے۔ ہمارے بڑے بزرگ کہتے تھے کہ بیٹی کے گھر میں ہم پانی بھی پی لیں تو ہمارے لیے وہ شرمندگی ہے۔ ہم ایسے گھروں میں سے نکل کے آئی ہیں سسرال، اللہ معاف کرے، استغفر اللہ، جہاں پہ ہمارے ابو جان ہوتے تھے نا، انہوں نے آنا، تھوڑی دیر کے لیے رکنا، اور فوراً سے وہ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے کہ میں جا رہا ہوں، چاہے ہم منتیں کرتے رہتے تھے لیکن وہ کہتے تھے نہیں، بس مل لیا، میں جا رہا ہوں۔ اور بچے ہوتے تھے تو ہم سال نہیں جاتے تھے کہ بھائی کے سامنے پیٹ لے کے نہیں ہم پھر سکتے، بھائی کے سامنے ہم کیسے، ماں باپ کے سامنے ہم کیسے، تو اپنے بچوں کو بڑا کر کے ہم تھوڑا جاتے تھے، مہینے 2 مہینے کا کر کے جاتے تھے۔ لیکن آج کل آپ دیکھ لیں کہ ان کی پریگننسیاں ہیں، یہ پریگننٹ ہو رہی ہیں، تو سب سے پہلے جو خبر اناؤنس ہو رہی ہے وہ ماں کے گھر سے ہو رہی ہے، ماں کے چینل سے ہو رہی ہے، باپ مٹھائیاں بانٹ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، خوشی ہوتی ہے، اولاد کے بچے ہوں، خوشی ہوتی ہے، ہر کسی کو ہوتی ہے، لیکن کوئی انسان کے اندر غیرت ہوتی ہے، کوئی رکھ رکھاؤ ہوتا ہے، کوئی انسان مطلب کوئی، میں کہتی ہوں کہ باپ باہر کسی کو یہ نہیں بتائے گا کہ اس کی بیٹی جو ہے وہ پریگننٹ ہے، وہ اس چیز میں شرم محسوس کرے گا، بھلے وہ اپنی بہو کے بارے میں بے شک بول دے کہ میرے بیٹے کے ہاں خوشی آنے والی ہے، لیکن اپنی بیٹی کو لے کے وہ اس چیز کو خود نہیں بولے گا۔ ہاں بچی ماں بن گئی ہے، اس کے بچے ہو گئے ہیں، مبارکیں بھی ہوتی ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے،
لیکن خود اپنے منہ سے باپ یہ ہم نے ابھی رواج دیکھے ہیں۔ تو ایک طرف تو یہ غلاظت سے بھرا کانٹینٹ اور جو ہمارے معاشرے کو تباہ و برباد کرنے پہ تلا ہوا ہے، اور جب ہم بات کرتے ہیں تو شاید کچھ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ہم ان سے جیلس ہے یا ہم ویوز کے لیے کرتے ہیں۔ دیکھیں ویوز کے لیے تو ہر کوئی کرتا ہے، لیکن جو کوئی اچھی چیز کے لیے اگر کوئی آواز اٹھا رہا ہے نا، تو آپ کا کام ہے اس کو اپریشیٹ کریں۔ آپ بولیں کہ ہاں ابھی بھی الحمدللہ 85% پیرنٹس ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ بیٹی یہ دروازے تمہارے لیے کھلے ہیں، لیکن اب تم ہو ذمہ داری اپنے شوہر کی، اپنے سسرال والوں کی، تم نے ان کی خدمت کرنی ہے، ان کے دل جیتنے ہیں، اور ان کے اوپر شوہر کے اوپر ہے تمہارا نان نفقہ، تمہاری ذمہ داریاں تمہارے شوہر نے اٹھانی ہے۔ ہاں اگر فائنینشلی طور پر کبھی خدا نخواستہ کچھ گھروں میں ہوتے ہیں پرابلم تو ماں باپ کرتے ہیں، عید پہ بھی خوشیاں بانٹتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، لیکن جس طرح یہ دکھاتی ہیں نا، تو اس طرح ہزاروں لڑکیوں کی دل آزاریاں ہوتی ہیں۔ اب کئی نیچے کومنٹس آئے ہوتے ہیں کہ ہمارے امی ابو نہیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ کتنی ان کی دل آزاریاں ہوتی ہیں جب گڑیا مطلب اس طرح کا شو کرواتی ہے کہ میری بڑی کیئر ہو رہی ہے، میرا بڑا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ نہ جائیں، آپ رہیں، آپ جائیں، لیکن ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ تمہاری بھابھی بھی ہے، اس کے طریقے سے ہمیں کوئی فرق، ہم نے کبھی اس کو کرٹیسائز کیا کیونکہ وہ ٹھیک چل رہی ہے۔ جس طرح عموماً ہمارے معاشرے میں چیزیں ہوتی ہیں، وہ انہی چیزوں کو فالو کر رہی ہے، اس کی ماں انہی چیزوں کو فالو کر رہی ہے، اس کا باپ انہی چیزوں کو فالو کر رہا ہے، اس کے بہن بھائی انہی چیزوں کو فالو کر رہے ہیں۔ وہ غیر ضروری نہیں آتے، وہ ان کی ماں غیر ضروری نہیں آتی، اس کا باپ تو بالکل بھی نہیں آتا۔ تو یہ ساری چیزیں جو تم لوگوں نے کلچر بنا رکھا ہے، کیا کہتے ہیں، کانٹینٹ گندا غلیظ بنا رکھا ہے، ایک تو ہمیں اس پہ اعتراض ہے۔ دوسرا، آج کی ویڈیو میں جو گند پھیلایا ہے امبر نے، جو غلاظت پھیلائی ہے امبر نے، دیکھیں ہم تو کرٹیسائز کرتے ہیں تمہاری ویڈیو دیکھ کے، تم لوگ ویڈیوز میں ایسی کچھ بات کر دیتے ہو، ایسی کچھ چیزیں شیئر کر دیتے ہو جو کہ ہمارا ذہن تسلیم ہی نہیں کر رہا ہوتا۔ جیسے تمہاری اماں نے کہا کہ بھئی جنات اٹھا کے لے گئے تھے بریسلیٹ، تو یہ کوئی ماننے کی بات ہے؟ اب آپ مجھے خود بتائیں۔ ایک طرف یہ کہتی ہیں ہم نے سورہ بقرہ پڑھائی ہے، ہر سال ہم سورہ بقرہ پڑھاتے ہیں، ایک طرف پھر یہ قرآن خوانی، اور آئے روز کوئی نہ کوئی ختم، کوئی نہ کوئی اس طرح کا ان کا سلسلہ چلتا رہتا ہے آیات پڑھنے کا۔ تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے گھر میں جنات ہیں؟ مطلب ہر بری چیز آپ کے ساتھ ہے۔ میں تو کہتی ہوں جنات نہیں ہے، شیاطین ہے تمہارے ساتھ۔ اب امبر نے جو غلاظت پھیلائی ہے، سب سے پہلے تو کسی نے کہا بھئی زینب نام نہیں رکھنا چاہیے تھا آپ کو، بچی کے حساب سے نام ٹھیک نہیں ہے، تو آپ نے اس کو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اس کو کنونس کرنا تھا، اس کو بتانا تھا کہ یہ جو نام ہے ہمارے لیے قابل احترام ہے، ہم نے یہ نام کس لیے رکھا، یہ نام ہمیں کیوں پیارا لگتا ہے، یہ نام بابرکت ہے، ہم مسلمان یہ نام کیوں رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس کو طریقے سے سمجھانا تھا، آپ سیدھی اس کی ماں کی تربیت پہ گئیں۔ مطلب آپ سے کوئی سوال کرے، آپ لوگ سیدھے اگلوں کے ماں باپ کی تربیت پہ جاتے ہو، جیسے تمہاری ماں جاتی ہے، جیسے تمہاری ماں کو دنیا بھر کے بچوں میں جو ہے نا تربیت نظر نہیں آتی، ساروں کی گندی تربیت ہے، ویسے ہی تم دونوں بہنوں کو بھی یہی چیز اس نے سکھائی ہے۔ تو مجھے سمجھ نہیں آتی پھر تم لوگ کس چیز کا ڈھونگ کرتے ہو کہ ہم لوگ نیک ہیں، پارسا ہیں، جب تم لوگوں میں اتنی صبر نہیں ہے کہ چلو کوئی انڈین بہن بھی ہو سکتی ہے، کوئی اس کو نہیں سمجھ آئی، اس نے یہ کامنٹ کر دیا، تو بجائے اس کے کہ تم اس کو کیا کہتے ہیں کہ اس کی نالج میں اضافہ کرو کہ ہم مسلمان یا ہم پاکستانی یا ہم لوگ اس نام کو، ہمارے لیے یہ نام کیا اہمیت رکھتا ہے، تم نے آگے سے اس کو ایسا جواب دیا کہ وہ اور ہی برا سوچے گی، وہ اور ہی تم لوگوں کے بارے میں نیگیٹو چیزیں سوچے گی اور کہے گی کہ یہ کیسے گندے غلیظ لوگ ہیں جن سے میں نے ایک بات پوچھ لی، ایک نام کے میں نے سوال کر دیا اور آگے سے میری ماں کی تربیت تک یہ پہنچ گئی۔ کیا بات ہے امبر صاحبہ۔ اس کے بعد جی کسی نے اسما کے بارے میں پوچھا کہ اسما آپ پہ ویڈیوز بناتی ہے تو کیوں، تو پھر وہی بات، مطلب ان کا جو جواب ہوتا ہے نا وہ شروع ہی ماں کی تربیت سے ہوتا ہے، گالی سے ہوتا ہے۔ ہماری مائیں تو آ کے بھاشن دیتی ہی نہیں ہے یہاں پہ کہ ہم نے بڑی اچھی تربیت کی ماں اپنی اولاد کی، ٹھیک ہے، ہم تو ہوں گے گندے مندے جیسے بھی ہیں، ہم نے تو کبھی بھی نہیں بولا کہ ہم بڑے نیک ہیں، پارسا ہیں، لیکن تمہاری ماں تو دن رات یہ بھاشن دیتی ہے، دن رات اپنے بچوں کی گواہیاں دیتی ہیں، تو کچھ تو اپنے ماں باپ کی لاج رکھتی، کچھ تو اس کی زبان کی لاج رکھتی۔ تم نے ہمیشہ اپنے ماں باپ کی ناک کٹوائی، پھر بھی تم چہیتی ہو، اسی لیے
تمہیں کوئی لگامیں ڈالنے والا نہیں ہے کیونکہ تم چہیتی ہو. تم نے اپنی بہن کو جھوٹا ثابت کیا کہ حقیقہ نہیں ہوا، حالانکہ وہ کہہ رہی ہے کہ 7ویں کو ہم نے حقیقہ کر لیا تھا. تم نے کتنی بار ماں کو جھوٹا ثابت کیا، تم نے کتنی بار بھابھی کو جھوٹا ثابت کیا، کتنی بار سگی بھابھی کو ذلیل کیا، کتنی بار سگی بہن کو ذلیل کیا. تو عام عوام کو پھر تم کہاں بخشنے والی ہو. تو بہرحال جی اسما کی طرف سے بھی کرارا جواب اس کو مل گیا ہے، اور یہ اس طرح کی کیا کہتے ہیں کہ لینگویج اگر یہ یوز کرے گی تو اس کو جواب تو پھر دینا پڑے گا. اور دوسری بات یہ کہ خدارہ ہوش کے ناخن لیں، جیسے میں نے کہا کہ جو یہ چیزیں پروموٹ کر رہے ہیں نا، یہ آپ لوگوں کی وجہ سے. اگر آپ لوگ یہ چیزیں نہ دیکھیں، آپ لوگ ان کو سمجھائیں کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ آپ ہمارے پاکستان میں اس طرح کی چیزوں کو پروموٹ کریں، تو ہو سکتا ہے کہ یہ کچھ ہوش کے ناخن لے لیں. تو دعاؤں میں رکھیے گا یاد جی. ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کیجیے گا. ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، بھی کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.